اللہ رب العزت کی خاص رحمت اور توفیق سے آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے۔ خطبہ جمعۃ الوداع آپ احباب سنیں گے۔ 3 گزارشات تو وہی ہیں جو پچھلے جمعے بھی آپ کی یاد دہانی کروائی گئی۔ پہلی گزارش یہی ہے کہ جمعے والے دن من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا واستمع ولم یلغو، جو شخص اچھا غسل کرے، جلدی آئے، جلدی مطلب اذان سے پہلے آئے، پیدل چل کے آئے، سوار نہیں، قریب ہو کر بیٹھے، دور ٹیک لگا کر نہیں، غور سے سنے، شور کوئی نہیں کرے، فرمایا اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العزت 1 سال کے روزوں اور اسی قدم کے بدلے 1 سال کی تہجدوں کا ثواب عطا کریں گے۔ مہینوں میں سب سے اعلیٰ رمضان اور دنوں میں سب سے اعلیٰ جمعہ، دونوں چیزیں جمع ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کے رمضان کا آخری جمعہ۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ ساتھیں دے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ رمضان دوبارہ آئے یا نہ آئے، تو یہ ایک ایک قدم پر سالوں کی نیکیاں، سالوں کی تہجدیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے والے دن عصر کے بعد غروب شمس سے پہلے چھوٹی سی گھڑی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی تم رب سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہر جمعے والے دن ہوتا ہے، اور آج جمعہ بھی ہے اور رمضان کا اختتام بھی۔ آپ روزے سے بھی ہیں، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، رمضان ہے، رمضان میں دعائیں قبول ہوتی، جمعے کا دن ہے، جمعے والے دن دعائیں قبول ہوتی، تو ان لمحات کو آپ ضائع نہ کیجیے گا، ان لمحات کو سنبھالیے۔ تیسری اور آخری جمعے کے حوالے سے بات کہ ہر جمعے والے دن سورۃ کہف کی، پورے کہف کی تلاوت کریں، اور اگر مکمل نہیں تو کم از کم 10 آیات اول اور 10 آیات آخر سے ضرور تلاوت کریں۔ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات تلاوت کرتا ہے، اُسِمَ مِن فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ تو یہ سورۃ کہف کی تلاوت کریں۔ آج چونکہ روزوں کا اختتام ہے، صدقہ فطر، فطرانہ جسے کہا جاتا ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، روزہ رکھ رہا ہے، نہیں رکھ رہا، ہر مسلمان پر فطرانہ دینا فرض ہے۔ فطرانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ روزوں میں ہم سے جو کمیاں، کوتاہیاں، لغو باتیں، فضول قسم کے کلمات یا کوئی اعمال ہم سے ہو گئے، تو یہ فطرانہ ان ساری کمیوں کوتاہیوں کو ریز کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کا اصل ٹائم جب عید کا چاند نظر آ جائے اس وقت شروع ہوتا ہے، اور عید نماز پڑھنے سے پہلے تک ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ ہاں، ضرورت کے تحت اس کو کچھ دیر پہلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل اور زیادہ پسندیدہ ٹائم وہی ہے جب چاند عید کا طلوع ہو جائے۔ اور یہ دینا کسے ہے؟ زکوٰۃ کی 8 جگہیں ہیں جہاں آپ دے سکتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں ہے، لیکن فطرانے کی صرف ایک جگہ ہے، اور وہ ہے مساکین۔ مسکین کی تعریف یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو کماتا تو ہے، بہکاری نہیں ہے، گداگر نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہاتھ پھیلا کے مانگ کر رات کو 10,000 کی دیہڑی لگانے والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ کون ہے؟ جو کماتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اس کی جائز ضروریات پوری نہیں ہوتی، یہ مسکین ہے، اس کو دینا ہے۔ اور مقصد کیا ہے
کہ عید کے دن اس کو پریشانی نہ ہو. اس کے تو حالات پہلے ہی بہت ٹائٹ چل رہے ہیں، اور عید کے دن رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، خاندان والے بھی جمع ہو جاتے ہیں. یہ تو اپنے گھر کا ہی بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے، تو جب مہمان آ جائیں اور خوشی کا موقع اور ہر طرف چہل پہل ریل پیل ہو، تو اس کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو ضرور ہو. تو یہ مسکین کے لیے ہے، مساکین تلاش کریں ان کو دیں. اور اگر آپ کو مساکین تلاش کرنے میں دقت پیش آئے تو ہم آپ کی خدمت کے لیے بھی حاضر ہیں. ہم فطرانے کے پیسے مدرسے میں نہیں لگاتے، مسجدوں میں بھی نہیں لگاتے، لیکن کچھ ایسے سفید پوش بھی ہوتے ہیں جن کو شاید آپ نہیں جانتے، اور وہ اپنے معاملات بسا اوقات قاری صاحبان سے شیئر کر لیتے ہیں. تو اگر آپ کے اپنے خاندان میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں ایسے افراد ہوں تو ضرور اپنے ہاتھ سے ان تک پہنچائیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہوں کہ ہمارا معاملہ صحیح جگہ پر پہنچے، مستحق کو پہنچے، حقدار کو پہنچے، تو پھر آپ ہماری خدمات بھی لے سکتے ہیں. حاجی منور صاحب ادھر ہوتے ہیں، آپ ان کو جمع کروا سکتے ہیں یا ہمیں بھی دے سکتے ہیں. یہ دینا کتنا ہے، اس کے لیے اصل جو نصاب ہے وہ اناج کا ہے، کیونکہ ساری انسان کی ضروریات ہوتی ہیں، لباس بھی، جوتا بھی، دوسری چیزیں بھی، لیکن سب سے شدید ضرورت کیا ہے؟ کھانا ہے. عید کے دن اچھے لباس پہننا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کسی کے پاس نیا لباس نہیں بھی ہے تو گزارا تو ہو جائے گا، لیکن اگر کھانا ہی نہیں ہے اس کے گھر میں تو اس کا گزارا ذرا انتہائی مشکل سے ہوگا. تو اس لیے کہا گیا کہ اناج دیا جائے. اگر آپ اناج دیں تو سب سے بہتر ہے، اور اگر اناج نہ دیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اناج دیا جا رہا ہے اور وہ مشکلات میں ہے اور وہ اناج کو بیچنے کے در پہ ہیں کہ ہمیں اناج دے دیا گیا لیکن ہم نے تو میڈیسن لینی ہے، ہمیں اناج دے دیا گیا اور ہمارے تو بچے رو رہے ہیں اپنے کپڑوں کی وجہ سے، تو پھر پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، پیسے دینا بھی جائز ہے، لیکن اناج دینا زیادہ بہتر ہے. دینا کتنا ہے؟ فی کس، ہر فرد کی طرف سے 2 کلو 100 گرام، جس کو ذرا موٹا سا کہہ دیتے ہیں 2.25 کلو. ویسے جو پوری میئرمنٹ ہے وہ یہ ہے 2 کلو 100 گرام. چاہے گندم دے دیں، چاہے آٹا دے دیں، چاہے چاول دے دیں، چاہے کھجور دے دیں، چاہے کشمش دے دیں، کوئی بھی جو اناج ہمارے ہاں چلتے ہیں، چیزیں کھائی جاتی ہیں، وہ دے دیں. اس میں یہ لازم نہیں ہوتا کہ جو چیز تم زیادہ کھاتے ہو وہی دو، نہیں، جو تمہاری استطاعت ہے تم دے دو. اگر تم کم دینا چاہتے ہو، تمہارے حالات اتنی اجازت نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ ساری کیٹاگریاں رکھی ہوئی ہیں. تم تھوڑا دینا چاہتے ہو، تم گندم کے حساب سے دے دو. تم درمیانہ دینا چاہتے ہو، تم چاول کے حساب سے دے دو. اس سے بہتر دینا چاہتے ہو، تم کھجور کے حساب سے دے دو. اس سے بہتر دینا چاہتے ہو، تم کشمش کے حساب سے دے دو. جو تمہاری استطاعت اس اعتبار سے دے دو. جو عام موٹا سا آج کل نکالا گیا ہے وہ تقریباً 300 روپے ہے، اس سے کم زیادہ بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے. اور یہ فطرانہ دینا ہر مسلمان پر فرض ہے، حتیٰ کہ جو خود زکوٰۃ لے رہا ہے، فطرانہ لے رہا ہے، لوگ اس کو دے رہے ہیں اور یہ مستحق ہے، اس پر بھی لازم ہے کہ لے کر آگے دے. اس نے بھی آگے دینا ہے. اگر اس کے پاس دینے کے لیے نہیں ہے تو مانگ سکتا ہے، بھئی میرے اوپر فطرانہ فرض ہے اور میرے حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں دے سکوں، تو میرے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ میں اپنا فرض اور قرض ادا کر سکوں. یہ فطرانہ دینا آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، ہر ایک کا فرض ہے. اچھا، ایک بات مشہور ہے، اگر تمہارے گھر میں مہمان آ جائے نا تو اس کا دینا بھی فرض ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا دے. ہاں، ماں باپ اپنی اولاد کا دے دے یا گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کی طرف دے دے تو ٹھیک ہے. یہ بھی بات معروف ہے کہ جو بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا لیکن ماں کے پیٹ میں، اس کا بھی دینا.
ایسا بھی کوئی نہیں ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس کے اوپر فرض ہے، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس پر فرض نہیں ہے، جو بھی نہیں آیا اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ تو یہ فطرانہ ہے، اپنے روزوں کو کمیوں کوتاہیوں سے پاک کروائیں، اپنے ہمسایوں کا، غریبوں کا، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو مزید بار بار یہ دعوت، یہ نعمتیں عطا فرمائے، اور یہ اللہ تعالی رمضان کی ساعتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔